ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عالم، وہی جاننے والا ہے، غیب السماوات، آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کو، والارض، اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بارہا آیا ہے۔ غیب کہتے ہیں اس چیز کو جس تک کسی بھی اعتبار سے انسان کی رسائی نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے انسان کی رسائی نہ ہو، وہ انسان سے پوشیدہ ہے۔ نہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور نہ کانوں سے سن سکتا ہے، اور نہ ہاتھ سے چھو سکتا ہے، اور نہ زبان سے چکھ سکتا ہے۔ اس کو کسی بھی ذریعے سے انسان کی رسائی نہیں ہے، چاہے وہ زمین میں ہے چاہے آسمان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی تمام چیزیں اللہ کے سامنے ظاہر ہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا غیب جاننے والا اللہ ہی ہے۔ انہو، بلکہ وہ تو علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، وہ باتیں جو سینوں میں ہوتی ہیں۔ انسانوں کے سینوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز فزیکلی موجود ہے، فزیکلی کوئی چیز موجود ہے، اس کا وجود ہے، لیکن انسان سے اوجھل ہے۔ اب ایک چیز زمین کے اندر ہے تو فزیکلی اس کا وجود تو ہے، لیکن وہ چونکہ زمین کے اندر دبی ہوئی ہے، اس لیے انسانی نگاہوں سے اور انسانی حواس سے وہ اوجھل ہے۔ یا آسمان میں اتنی بلندی پر ہے کہ وہاں تک انسان کی نگاہوں کی رسائی ہی نہیں ہے۔ ایک چیز وہ ہے جس کا فزیکل وجود ہی نہیں ہے، جیسے خیال، سوچ، فزیکلی تو اس کا وجود نہیں ہے، وہ تو بس اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ سوچ اور خیال کیا چیز ہے؟ میرے دل میں خیال آیا ہوا ہے کوئی بھی، اس کا فزیکل وجود نہیں ہے، اس کا فزیکل وجود نہیں ہے۔ جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کسی حد تک خوشبو پھیلی ہوئی ہے، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، احساس ہے، اس کا فزیکل وجود شاید اس کا پھر بھی ہو، شاید اس کا پھر بھی ہو، لیکن خیال اور سوچ تک تو فزیکل وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو اس کو بھی جانتا ہوں۔ عالم بذات، اور صرف یہ نہیں کہ مخصوص انسانوں، بلکہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے ذہنوں اور دلوں اور میں جو سوچیں خیالات ہیں، انہ عالم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والے ہیں۔ هو الذی، وہ اللہ ہے جس نے جعلکم، تمہیں بنایا، خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اور اس وقت کیا تھا کہ پہلے جو لوگ تھے وہ چلے گئے، اب تم زمین میں ہو۔ اب یہی آیت ہم اس کو آج دیکھیں، جو ہمارے پہلے تھے وہ چلے گئے، آج ہم ہیں زمین میں، آج ہم زمین پر چل رہے ہیں، آج ہم زمین پر گاڑیاں چلا رہے ہیں، آج ہم زمین پر تعمیرات کر رہے ہیں، آج ہم زمین پر فیصلے کر رہے ہیں، آج ہم ہواؤں کے اندر فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، دریاؤں میں تیر رہے ہیں۔ هو الذی جعلکم، تو ہمیں کس نے آباد کیا؟ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلوں کے بعد اللہ نے ہمیں زمین میں آج آباد کیا۔ هو الذی جعلکم، اسی زمین پر آج سے کوئی 60-70 سال پہلے کوئی اور لوگ ہوتے تھے۔ 70 سال پہلے شاید جو موجود ہیں ان میں سے شاید کوئی بھی نہیں تھا، دنیا میں ہی شاید کوئی نہیں تھا 70-75 سال پہلے آج سے، اور لوگ تھے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ آج شاید ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، آج ہم ہیں، اور کوئی بعید نہیں اگلے 50-60 سال بعد ہم میں سے بھی کوئی نہ ہو یہاں پر، پھر کوئی اور ہو۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ فمن کفر، اب جس نے کفر کیا، فعلیہ،
تو اس پر ہوگا وبال کفرہ، اس کے کفر کا. اب جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. ولا یعنی اتنا کچھ تم سمجھ گئے ہو نا کہ اس پوری کائنات کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا قبضہ اور قدرت ہے. پھر بھی اگر تم ایمان کی راہ پہ نہیں آؤ گے اور پھر بھی اگر تم کفر کی راہ پہ، تو پھر ٹھیک ہے، بھگتو سزا. پھر اس کا وبال تمہارے لیے، پھر اس کا نقصان تمہارے لیے ہے. ولا یزید، اور نہیں زیادہ کرے گا، الکافرین، کافروں کے لیے، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، الا، سوائے، مقتا، غصے اور ناراضگی کے. کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں غصے میں اضافے کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی جب اللہ کے سامنے جائیں گے نا تو کیا ان کے کفر کا نتیجہ اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ اللہ غضبناک ہوں گے. ان کا کفر اللہ کی غضبناکی کو ان پر بڑھا رہا ہے. ولا یزید، اور نہیں زیادہ کر رہا، الکافرین، کافروں کے لیے، کفرہم، ان کا کفر، الا خسارہ، سوائے نقصان کے. اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان ہی بڑھا رہا ہے اور اللہ کی ناراضگی ہی بڑھا رہا ہے. قل، آپ فرمائیے، ارائیتم، ذرا بتاؤ، شرکاءکم، کہاں ہیں تمہارے شرکا، الذین، جن کو، تدعون، تم پکارا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارا کرتے تھے، بتاؤ کہاں ہیں وہ. ارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا خلقو، کیا انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں سے، بتاؤ انہوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا، ام، یا، لہم، ان کی، شرکن، کوئی شراکت داری ہو، فی السماوات، آسمانوں میں، یا آسمانوں میں کوئی ان کی شراکت داری ہے، دکھاؤ. ام، یا، آتیناہم، ہم نے ان کو دی ہو، کتابن، کوئی کتاب، فہم علی بینۃ من، اور وہ پھر کسی واضح دلیل پر ہوں، یا کوئی علمی ثبوت لاؤ، یا تو عملی طور پر کوئی ان کا کارنامہ لاؤ نا، عملی طور پر کہ وہ زمین کے مالک ہیں، وہ آسمان کے مالک ہیں. چلو عملاً کچھ نہیں ہے بھائی، چلو علمی طور پر بھی کوئی دلیل لے آؤ کہ کوئی کتاب ہم نے اتاری ہو جس سے پتہ لگتا ہو جی وہ بھی خدائی میں شامل ہے. ہم آتیناہم کتابن، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہو، فہم علی بینۃ من، اور وہ اس کی بنیاد پر کسی واضح دلیل پر ہوں. بل، حقیقت یہ ہے، ان یعیدوا، نہیں وعدے کر رہے، الظالمون، ظالم، بعضهم بعضا، آپس میں ایک دوسرے سے، الا غرورا، سوائے جھوٹ اور دھوکے کے. ظالموں کے ایک دوسرے سے جو وعدے ہیں، وعدے بھی کہہ لیں، دعوے بھی کہہ لیں، نعرے بھی کہہ لیں. وعدے بھی کہہ لیں، دعوے بھی کہہ لیں، نعرے بھی کہہ لیں، یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں. ان اللہ، بے شک وہ تو اللہ ہے، یمسکو، جو تھامے ہوئے ہے، السماوات، آسمانوں کو بھی، والارض، اور زمینوں کو بھی، ان تزولا، گرنے سے یا ہٹنے سے. گرنے سے یا ہٹنے سے آسمانوں زمینوں کو اللہ ہے جو روکے ہوئے ہے اور تھامے ہوئے ہے. وَلَئِنْ، اور اگر، زَالَتَا، اگر یہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ہلنے لگیں، ٹلنے لگیں، گرنے لگیں، ان امسکہما، تو پھر نہیں ہے ان کو کوئی روک سکنے والا، من احد، کوئی بھی، من بعدہ، اللہ کے سوا. اور اگر یہ آسمان و زمین گرنے لگیں تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ان کو روک سکے اور تھام سکے. تو ابھی تھمے ہوئے ہیں تو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے تھمے ہوئے ہیں.
اور اگر گرنے لگیں تو پھر اللہ ہی ہے جو ان کو روک سکے تو روک سکے. انہو بے شک وہ کانا ہے حلیمن بڑا ہی بردبار متحمل مزاج برداشت والا تحمل والا غفورا بخشنے والا. یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود انسان اس کے ساتھ جو غلط کرتا ہے وہ پھر بھی برداشت کرتا ہے اور معاف کرتا ہے. وہ پھر بھی برداشت کرتا ہے اور معاف کرتا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور قسمیں کھاتے ہیں یہ لوگ اللہ کی. یہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی اور یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی. جہد ایمانہم زوردار قسمیں. اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے اور زوردار قسمیں کھاتے تھے. لئن کہ اگر جاءہم آیا ان کے پاس نذیر آگاہ کرنے والا اور خبردار کرنے والا لیکونن تو ضرور بالضرور ہو جائیں گے یہ لوگ اہدا کہیں زیادہ ہدایت یافتہ من احد الامم پچھلی امتوں سے. پچھلی امتوں سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے. عرب میں بہت سی قومیں تھیں اور خاص طور پر یہود و نصارہ تو تھے. یہود تو خاص طور پر تھے کہ بس ہماری طرف کوئی نبی آئے نا بس وہ آ جائے, پھر دیکھنا کہ ہم سے زیادہ کون ہدایت پر قائم ہوگا اور ہم سے زیادہ کون ان پر جان دینے والا ہوگا اور ایمان لانے والا ہوگا. ہم نے بہت جگہ پڑھا ہے قرآن کریم میں, بہت جگہ. ہم نے پہلے پارے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جب یہ یہود لڑنے جاتے تھے اور ان کو شکست ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں, وہ آخری نبی آنے والے ہیں نا, ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے بدلہ لیں گے. آ کر ہم تم سے, یہ پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں, ہم تم سے بدلہ لیں گے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ یہ آیت تھی پہلے پارے کی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. پھر جب ان کے جانے پہچانے نبی آ گئے انہوں نے انکار کر دیا. تو فلما لئن جاءہم نذیر اگر آئے ان کے پاس نبی لیکونن تو ضرور بے ضرور یہ ہوں گے اہدا من احد الامم باقی امتوں سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ. فلما پھر جب جاءہم آ چکے ان کے پاس نذیر ڈرانے والے خبردار کرنے والے آگاہ کرنے والے ما زادہم الا نفورا تو یہ بھاگے اور بھاگتے ہی چلے گئے. ان کا بھاگنا ہی زیادہ ہوا. ما زادہم تو نہیں بڑھا نہیں زیادہ ہوا ان کا الا نفورا مگر بھاگنا. تو پھر یہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ یہ اس نبی سے بھاگنے لگے. استکباراً تکبر کرنے لگے فی الارض زمین میں تکبر کرنے لگے. وَمَكْرَ السَّيِّئِ اور بہت بری بری تدبیریں اور چالیں چلنے لگے. وَلَا يَحِيقُ حالانکہ نہیں گھیرتی المکر السیئ بری چال الا بأہلہ مگر چلنے والے کو ہی. حالانکہ بری چال تو چلنے والے کو ہی مارتی ہے. وہ ہمارے اردو کا محاورہ ہے کہ جو گڑھا آدمی دوسروں کے لیے کھودتا ہے نا خود اسی میں گرتا ہے. تو جو چال کسی دوسرے کے بارے میں آدمی چلتا ہے وہ خود اس کے گلے پڑتی ہے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ اور بری تدبیر تو چلنے والے کو ہی نقصان پہنچاتی ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ پھر اب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں الا صرف و صرف سنت الاولین پہلے لوگوں کے طریقے کی. یہ پہلے لوگوں کا جو طے شدہ دستور چل چکا ہے نا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے وعید ہے. پہلے لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ نہیں مانتے تھے عذاب آتا تھا, تباہ ہو جاتے تھے. تو بس اب پھر اس کا انتظار ہے, اب پھر اسی کا انتظار ہے.
تو فلن تجدا، تو ہرگز یہ نہیں پائیں گے یا آپ نہیں پاؤ گے لسنت اللہ، اللہ کے طے شدہ دستور میں تبدیلا، کوئی تبدیلی، اللہ کے طے شدہ دستور میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. ولن تجدا، اور نہیں تم پاؤ گے لسنت اللہ، اللہ کے اس طے شدہ دستور کو تحویلا، ٹلتا ہوا، ہٹتا ہوا یا ٹلتا ہوا، نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے نہ اس کو ہٹتا ہوا پاؤ گے. اللہ کا وہ دستور اپنی جگہ قائم ہے. اولم یسیروا، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں، فی الارض، زمین میں، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، فینظروا، تو دیکھیں، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبہ، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، جو ان سے پہلے گزر چکے ان کا انجام کیا ہوا، دیکھتے نہیں ہیں یہ. وکانوا، حالانکہ وہ تھے، اشد، کہیں زیادہ، منہم، ان سے، قوتاً، طاقتور، وکانوا اشد منہم قوہ، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگ تھے. وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے، لیعجزہ، کہ اس کو بے بس کر سکے، من شیئن، کوئی چیز، فی السماوات، نہ تو آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ ہی زمینوں میں، آسمانوں زمینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو بے بس کر سکے، اللہ کو عاجز کر سکے، اللہ کو اپنے فیصلے نافذ کرنے سے روک سکے. انہو، بے شک اللہ تعالی، کانا علیمن، جاننے والے ہیں، قدیرا، قدرت رکھنے والے، صاحب علم، صاحب قدرت. پھر عموماً جو بھٹکا ہوا ذہن ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے، تو اچھا ٹھیک ہے، سب کر سکتا ہے وہ، اس کے دستور ہیں، اس کے طریقے ہیں، کہاں ہیں، کہاں ہیں، کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں؟ ہم صراحتاً انکار کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کا، اس کے فیصلوں کا انکار کر رہے ہیں، اس کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں، اس کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے، ولو، اور اگر، یؤاخذو، پکڑنا شروع کر دیں، اللہ، الناس، لوگوں کو، ولو یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں، بما کسبوا، ان کے اعمال پر، جس نے غلط کام کیا پکڑ آ گئی، اٹھا لیا گیا، مار دیا گیا، تو ما ترکا، تو پھر بچے ہی نہ، علی ظہرہا، زمین کی پشت پر، من دابہ، کوئی بھی جاندار، کوئی باقی نہ بچے پھر. اور اس کی بڑی مثال پچھلی قومیں دیکھو کہ جب اللہ کا فیصلہ آیا نا تو کوئی باقی نہیں بچا، پھر کوئی باقی نہیں بچا. قرآن کریم کا ایک لفظ ہے بہت سخت ہے وہ، فہل تری لہم من باقیہ، دیکھو کوئی باقی بچا ہے؟ ہاں ایسا ہو چکا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اسی پکڑ شروع کر دے نا تو ما ترک علیہا علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار پھر زندہ نہ بچے. اور ایسا ہوگا بھی، جب قیامت آئے گی تو اللہ پھر فیصلہ فرما دیں گے، ہاں ختم. اور جب فیصلہ فرما دیں گے تو پھر واقعتاً پھر کوئی باقی نہیں بچے گا. ولیکن، اور لیکن، یؤخرہم، اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک کے لیے. فاذا، پھر جب، جاء، آ جائے گا، اجلہم، ان کا وقت مقررہ، فإن اللہ، تو بے شک پھر اللہ، کانا، ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کو، بصیرا، دیکھ لینے والا، پھر اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. بس یہاں تک.